میر صاحب میر صاحب آنریبل اسپیکر صاحب، یہ جو خراج عقیدت کی تحریک آپ نے ان ڈیٹیل ہاؤس میں پیش کی، جو آنریبل ایم ایل ایز ایم ایل سیز اور ستپال ملک صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، ایک پریسیڈنس کے تحت میں آپ نے ڈیٹیل ان کی ساری زندگی کے بارے میں یہاں ہاؤس کو انفارم کیا۔ اس میں محمد سلطان پنڈت پوری صاحب، ان کی آپ نے لاسٹ میں ذکر کی، ان کے ساتھ کچھ ٹائم تک ہمیں کام کرنے کا موقع ملا۔ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت ہی نیک انسان تھے اور بہت سنجیدہ سیاسی کارکن تھے۔ اخلاق صاحب کے بارے میں سنا ہے مگر بہت زیادہ ہماری وابستگی نہیں رہی ہے۔ رمیش اروڑا جی بھی جیسے بتایا گیا، آپ نے کہا تو ایک سماجی کارکن، چاہے جہاں بھی وابستگی تھی مگر ایک سماجی کارکن تھے۔ اور شاہین صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ان سے وابستگی رہی ہے اسی پیریڈ میں، تو بہت ہی ہردل عزیز نیتا تھے اپنے علاقے کے۔ دینا ناتھ بھگت جی، جو بتایا گیا جیسے وہ آفیسر پہلے تھے، اس کے بعد راجنیتی میں آئے، بھاجپا میں جوائن کیا، چنانی سے وہ ودھایک میں گئے، بس اسٹریٹ فارورڈ انسان تھے۔ اور بعد میں جب ہاؤس ڈسالو ہوا 14 کا، اس کے بعد کانگریس میں اس نے جوائن کیا اور ایک اچھی پہل اس نے کی اپنے سماج کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، اور ایک نیشنل پلیٹ فارم پر ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگر اتنا شارٹ کٹ نہیں کرتا تو ایک اچھا سلجھا ہوا آدمی تھا، جیسے باقی ساتھیوں نے بھی بتایا۔ ہمارے گلچین سنگھ چاڑک جی، یہ ایک بہت بڑی ٹاورنگ پولیٹیکل فگر ریاست میں رہے، سماجی کارکن بھی رہے، اور یہ یہاں کی کلچرل وراثت کو، چاہے وہ ڈوگرا سبھا کے راستے سے یا ادروائز، بہت ہی زیادہ کین انٹرسٹ ان کا ان ساری چیزوں جو ریاست کا ہمارا گہوارہ ہے اس کا ساتھ دیتے تھے۔ آپ نے بتایا کہ ایم ایل سی بھی رہے، بعد میں منسٹر بھی رہے، اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ہائیسٹ فورم کے وہ ممبر بھی رہے 5 سال، جنرل سیکرٹری رہے، مہاراشٹر اور بہار کے انچارج بھی رہے، بعد میں پنجاب کا بھی کچھ ٹائم ان کو موقع ملا۔ پر ادروائز وہ ایک اچھے سماجی کارکن کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ایجوکیشنسٹ بھی تھے، مطلب جتنا ان کا کنٹریبیوشن ہے نئی جنریشن کو ایجوکیشن دلانے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایریا ان کا رائیگان نہیں ہونا چاہیے، اور ایک سینئر ساتھی ہونے کے ناطے کلوزلی ان کے ساتھ کام کیا۔ جہاں تک ہمارے ستپال ملک جی، جو ہماری ریاست کے گورنر رہے، آخری گورنر فی الحال، پورا آپ نے بتا دیا، ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ ان کی جو اسٹوڈنٹ لائف سے جو ان کا پرو ایکٹیو رول رہا ہے، وہ کسی بھی پارٹی میں رہے، وہ کہیں سے بھی گھوم کے آئے، مگر بنیاد ان کی ایک کسان کے کیپیسٹی میں رہی، اور جس بھی عہدے پر رہے، جہاں پر بھی رہے، تو وہ جتنا اپنے فارمرز کے لیے، وہ سرزمین کا اثر بھی تھا، باغپت سے وہ بلانگ کرتے تھے، تو وہ کسانوں کا ایک تو ایپی سینٹر تھا، پورے دیش میں کسانوں کی جو لہر نکلتی تھی، کسانوں کی جو آواز نکلتی تھی، وہ باغپت سے نکلتی تھی آج تک۔ تو ایسے میں ان کا پورا جو جیون رہا ہے وہ کسانوں کے ہت کے لیے رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں ان کو سرکاری عہدوں پر بھی رہنے کا موقع ملا، یہاں تک کہ لاسٹ گورنر یہاں پر رہے، اور میں تو دوسرے لفظوں میں کہوں گا، جو ریاست جموں کشمیر کے عوام کو
जिस तरह से रहा कि हम कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल रहा, या मतलब जो एक गवर्नर का रोल होना चाहिए था, जितनी वफादारी के लिए उसने ये रोल प्ले किया, उतनी वफादारी उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर फिर नहीं थी। जैसे कहावत है कि दुनिया में ही आदमी को अच्छे और बुरे का हिसाब किताब होता है, मगर जिस प्लेटफार्म पर, जिस क़यादत के तहत में उन्होंने वो सारे काम अंजाम दिए थे, और इसी दुनिया में हमने देखा कि आखिरी पड़ाव उनका सही बात दुनिया देश के सामने रखने के लिए उनको कितना भुगतना पड़ा, यहाँ तक कि जिंदगी का आखिरी पड़ाव भी उनका मतलब किस तरह से गुजरा वो हम सबके सामने। तो खैर कुल मिलाकर एक हर दिल अजीज इंसान थे, ओपन स्पोकन थे, उसका उनको बहुत बार चाहे फायदा भी हुआ होगा जाती जिंदगी में, मगर बहुत नुकसान भी उनको उस ओपन स्पोकननेस का उठाना पड़ा, जो हमारे सामने। मैं इन सारे साथियों को हाउस के साथ मिलकर आपकी खिराज अकीदत की उस तहरीर को लेकर ذاتی طور اور اپنی پارٹی کی طرف سے ان سارے لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کے لواحقین کے ساتھ میں ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.